بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 280 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 157 سے لے کر 159 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب ان کو روکا گیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے بری نیت سے مس کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر وہ اس کو ہلاک کر کے فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پریشان ہو گئے، پشیمان ہو گئے۔ چنانچہ ان کو عذاب موعود نے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ الْمَوْعُودُ بِهِ فَهَلَكُوا، چنانچہ ان کو اس عذاب نے آ کر دبوچ لیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے سارے کے سارے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب بڑا زبردست مہربان ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ یہاں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود ان بدبختوں نے، کافروں نے، سمود قوم نے، انہوں نے فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پھر وہ پچھتائے۔ اس آیت مقدسہ میں فَعَقَرُوهَا، عقر کا معنی کونچیں کاٹنا، پاؤں کے جو پٹھے پیچھے کی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں ان کو کونچیں کہتے ہیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب اونٹ کو ذبح کرنا مقصود ہوتا تھا تو پہلے اس کی کونچیں کاٹتے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، پھر اس کو نہر کرتے تھے، یعنی اس کو کھڑا کر کے اس کے سینہ کے بالائی حصہ پر نیزہ مارتے تھے یا ذبح کرتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں، امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ وہ اس اونٹنی کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے اور کدار اس کے راستے میں ایک چٹان کی جڑ میں چھپا بیٹھا تھا اور مصدع دوسری جڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹنی مصدع کے پاس سے گزری، اس نے تاک کر اس کو تیر مارا، وہ تیر اس کی پنڈلی کے گوشت میں جا کر پیوست ہو گیا، پھر کدار نے اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ وہ اونٹنی گر پڑی، وہ چیخ چیخ کر اپنے بچے کو خبردار کر رہی تھی، پھر انہوں نے اس کے سینہ کے بالائی حصہ پر وار کر کے اس کو نہر کر دیا اور اس کا بچہ چیختا ہوا پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح ان کے پاس آئے تو دیکھا اونٹنی قتل کی جا چکی ہے۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے تم نے اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا
اب تم کو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی بشارت ہو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت صالح کی قوم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی کہ وہ اپنے گھر میں 3 دن تک عیش کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وعید تھی جو جھوٹی نہیں تھی۔ پھر ایک زبردست چنگاڑ آئی اور زمین کے مشارق اور مغارب میں جس قدر لوگ تھے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، سوائے اس ایک شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا۔ اللہ کے حرم نے اسے عذاب سے بچا لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ ابن عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صالح کی قوم نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا تو حضرت صالح نے ان سے فرمایا تم پر عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس عذاب کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر پہلے دن جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اے فلاں شخص تمہارا چہرہ سرخ کیوں ہو گیا؟ اور جب دوسرا دن چڑھا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے فلاں شخص تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ اور تیسرا دن چڑھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو عذاب کا یقین ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے خوشبو لگا لی، کفن پہنے اور اپنے گھروں میں ٹھہر گئے۔ پھر جبریل نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے جسموں سے ان کی روحیں نکل گئیں۔ حضرت صالح پر بالغ ہونے کے بعد وحی نازل ہوئی اور ان کو حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد مبعوث کیا گیا تھا اور وہ 220 سال تک زندہ رہے۔ قوم سمود کے نادم ہونے کے باوجود ان پر عذاب آنے کی کیا وجہ تھی؟ جب انہوں نے کونچیں کاٹ دی تھی اونٹنی کی، پھر وہ پچھتائے اور نادم ہوئے۔ اس جگہ پر اعتراض یہ ہے کہ جب وہ نادم ہو گئے تھے تو پھر ان پر عذاب نازل کیوں کیا گیا؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ جواب پہلا یہ ہے کہ ان کی ندامت توبہ کرنے والوں کی ندامت نہیں تھی، بلکہ وہ ڈرنے والوں اور خوف زدہ لوگوں کی ندامت تھی۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اگر ان کی ندامت توبہ کرنے والوں کی ندامت کی بھی ہوتی تو وہ اس وقت نادم ہوئے جب ان کا نادم ہونا سود مند نہیں تھا، کیونکہ عذاب کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے سے پہلے توبہ مفید ہوتی ہے۔ انہوں نے عذاب کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی۔ قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ امام ابن حاتم فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کے سواروں اور پیادوں نے عدن سے لے کر عمان تک کے علاقے کو بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی وراثت کو میری ان 2 جوتیوں کے بدلے میں کون خریدے گا؟ پھر وہ خود کہتے کہ کوئی نہیں خریدے گا۔ علامہ عبداللہ محمد بن احمد مالکی فرماتے ہیں ان کی ندامت سے ان کو اس لیے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ندامت کے باوجود توبہ نہیں کی، بلکہ جب ان کو عذاب کا یقین ہو گیا تو حضرت صالح کو قتل کرنے کے لیے انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔
ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے پر نادم نہیں تھے، بلکہ اس بات پر نادم تھے کہ انہوں نے اونٹنی کے ساتھ ہی اس کے بچے کو بھی کیوں قتل نہیں کر دیا اور اس کو نکل کر بھاگنے کا موقع کیوں دیا، لیکن یہ جواب ذرا بعید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس سارے قصہ میں عبرت ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ قوم عاد میں سے مردوں اور عورتوں کو ملا کر 2800 افراد نے ایمان قبول کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ 4000 آدمی ایمان لائے تھے۔ کعب بن احبار نے حضرت صالح کی قوم کے 12000 قبیلے بتائے ہیں، اور ہر قبیلہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا 12000 مرد تھے، اور قوم عاد ان سے 6 گنا زیادہ تھی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی قوم سمود نے حضرت صالح کی جو تکذیب کی تھی ان کا انتقام لینے کے لیے وہ بہت غالب ہے، پس اس نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں جس عذاب میں پچھلی تکذیب کرنے والی اقوام ہلاک ہو گئیں۔ اور فرمایا اللہ بہت رحم کرنے والا ہے کہ وہ بغیر استحقاق کے عذاب نازل ہی نہیں کرتا، اور استحقاق ثابت ہونے کے بعد بھی توبہ کا موقع فراہم کرنے کے لیے ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس میں انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے قصص بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس کو کل آخرت کے دن افسوس اور ندامت ہوگی جب اس کو عذاب کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان مثالوں سے عبرت حاصل کرے اور ایمان لانے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے باعث آر نہ بنائے اور نار کو اختیار نہ کرے۔ جو شخص غور بغور سننے والا ہو، اس کا دل گداز ہو، وہ اللہ کی آیتوں کی طرف متوجہ ہو اور راغب ہوگا، اللہ عز و جل کے قہر اور جلال سے خوف زدہ ہوگا، دن اور رات کے اکثر اوقات میں رب العزت کو یاد کرنے والا ہوگا اور خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرے گا۔ حکایات میں آتا ہے کہ دوران سفر شبلی قدس سرہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اللہ کا بہت ذکر کر رہا تھا، وہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ شبلی نے کہا بغیر علم کے تمہیں اللہ اللہ کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اس نوجوان نے پھر 10 مرتبہ اللہ اللہ کہا اور بے ہوش ہو کر گر گیا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ شبلی نے آ کر دیکھا تو اس کا سینہ پھٹ چکا تھا اور اس کے جگر پر اللہ کا لفظ نقش تھا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی اے شبلی، یہ محبین میں سے تھا اور محبین بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عارفین کے دلوں کو پیدا کیا اور ان کو معرفت اور یقین سے بھر دیا اور ان کی روح میں ذکر حق داخل کر دیا، جس طرح غافلوں کے دلوں میں نسیان کو پیدا کر دیا اور ان کو ایسے کاموں پر اصرار کرنے میں رہنے دیا جس کی وجہ سے وہ جسمانی اور روحانی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول الذکر قلوب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں اور ثانی الذکر قلوب اللہ تعالیٰ کے قہر اور غلبہ کے آثار ہیں۔ بس اللہ کی طرف وہی ہدایت پاتے ہیں جو اس کے قرب اور وصال کے اہل ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اس کی راہ سے بھٹکتے ہیں جو اس کے قہر و غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس کریم اور رحیم سے سوال ہمارا بھی یہی ہے کہ وہ ہم کو اس بڑے دن کے عذاب سے محفوظ رکھے جس دن کوئی مال نفع نہیں دے گا، نہ اولاد کسی کے کام آئے گی،
مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر گیا ہو۔